ایران کو ڈیل کے لیے ایک موقع دیا تھا مگر انہوں نے حملوں میں پہل کی، یہ ان کی بڑی غلطی ہے۔ امریکی صدر کی گفتگو۔ روسی پابندیوں کے بل میں ایران اور حزب اللہ کو بھی شامل کرنے کا اندیا۔ کہا خلیجی ممالک آبنۂ ہرمز پر فیس کے بجائے سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، آبی گزرگاہ میں سے کسی کو بھی فیس لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ امریکہ کا ایران پر ایک اور حملہ، جزیرہ کشم دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی راکٹ پانی اور بجلی کی تنصیبات پر گرے۔ بندر عباس اور جزیرہ کیش میں تیسرے روز بھی بمباری۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اہم ترین دورہ ترکی، صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات، خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال، سپہ سالار کی ترک سیاسی اور عسکری قیادت سے بھی اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں، مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری کے فروغ کے لیے مشترکہ ویژن پر زور، ترک وزیر قومی دفاع سے علاقائی صورتحال پر بات چیت، ترک جنرل اسٹاف کے چیف سے پیشہ ورانہ معاملات اور تعاون پر گفتگو، جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر فیلڈ مارشل کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، شاندار خدمات پر ممتاز خدمات کا تمغہ بھی عطا، سید عاصم منیر کا ترک لینڈ فورسز اینڈ ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ، مصطفیٰ کمال آتا ترک کے مزار پر حاضری، پھول رکھے، جدید ترکی کے بانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ امریکہ کا آج رات 1 بجے سے ایران کی مکمل ناکہ بندی کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا خلیجی ممالک 20% معاوضے کی ادائیگی کے بجائے امریکہ میں سرمایہ کاری کریں گے۔ شرپسند ایرانی قیادت اپنے ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ وہ دن گئے جب ایران لاکھوں افراد کو قتل کرتا تھا، اسے کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ 4 ماہ کے طویل وقفے کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کا اجلاس، مرگ بر امریکہ کے نعرے، شہید رہبر اعلیٰ کے قتل کا بدلہ لیا جائے، اراکین کا مطالبہ، سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا پیغام بھی پڑھ کر سنایا گیا۔ مفاہمتی یادداشت ختم ہو چکی، امریکہ نے تمام شکوں کی خلاف ورزی کی، دشمن باضابطہ طور پر جنگ میں داخل ہو چکا ہے۔ ایران کے پارلیمانی سیکیورٹی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا بھرپور جواب کا اعلان، آبنۂ ہرمز کا کنٹرول ایران کے لیے سرخ لکیر قرار۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی بولے ایران ہمیشہ سے آبنۂ ہرمز کا محافظ رہا ہے، مستقبل میں بھی رہے گا۔ 20% فیس بہت زیادہ ہے، ہم مناسب معاوضہ وصول کریں گے۔ گزرگاہ کے انتظام میں امریکہ کو مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی فوج کا بھی آبنۂ ہرمز سے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان۔ آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی جنگ، امریکی فوج کی مسلسل تیسرے روز ایران پر بمباری، بندر عباس، قشم، جزیرہ کیش اور بو شہر میں دھماکے، خوزستان کے متعدد علاقوں میں پروجیکٹائل حملے، 3 افراد شہید، متعدد زخمی۔ حملوں کا ایک اور مرحلہ مکمل ہو گیا، سینٹ کام کا دعویٰ۔ کہا 5 گھنٹوں پر مشتمل آپریشن میں ایران کے ساحلی دفاعی نظام، میزائل تنصیبات، ڈرون سائٹس اور بحری صلاحیتوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ مشرق وسطیٰ میں موجود 50,000 سے زائد امریکی فوجی کسی بھی کارروائی کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ایران کی جوابی یلغار، بحرین میں امریکی بیڑے اور ایئر بیس کو نشانہ بنا ڈالا، اسلحہ گودام، مواصلاتی مرکز اور رہائشی عمارت کو ٹارگٹ کیا گیا، نئی ویڈیوز بھی جاری۔ پاسداران انقلاب کا پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام، ریڈار سسٹم اور ڈرون مرکز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کویت اور اردن میں بھی امریکی تنصیبات ہدف، ایران نے ہمارے 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا، عملے کا ایک بھارتی رکن ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ وزارت دفاع کا الزام، دونوں جہازوں نے احکامات نظر انداز کیے، آبنۂ ہرمز میں دشمن کا ساتھ دینے والے خبردار رہیں، پاسداران انقلاب کی وارننگ۔ وزیر اعظم کی حوثیوں کے سعودی عرب پر حملوں کی شدید مذمت، برادر ملک کی سلامتی اور خود مختاری کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ شہباز شریف نے کہا سعودی عرب پر حملے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ سنگین اقدامات سے خطے کے امن اور استحکام کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان باہمی اعتماد اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ انتشاری ٹولہ انسانیت بھی بھول گیا، کالعدم، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی آزاد کشمیر کا امن تباہ کرنے کی کوشش، راولہ کوٹ میں سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں پر حملہ،
خودکار ہتھیاروں اور گولہ بارود کا استعمال، مسلح جتوں کی فائرنگ سے رینجرز کا جوان شہید ہو گیا، 11 زخمی، پونچھ ڈویژن بیٹک بلوچ میں کلیئرنس آپریشن کے دوران شر پسندوں کی فائرنگ، پولیس کانسٹیبل عاقب جامع شہادت نوش کر گئے، فیڈرل کانسٹیبلری کانسٹیبل شہزاد زخمی، آزاد کشمیر حکومت کا شر پسندوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کا اعلان، سابق مقدمات کی واپسی کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا گیا، دوبارہ قانونی کارروائی کا آغاز، سرگنا مہران کے قریبی ساتھی ظہیر سمیت 6 ملزمان کو گرفتار کیا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کا امن اور معمولات زندگی سبوتاژ کرنا چاہتی ہے، حقوق کے نام پر احتجاج، بلیک میلنگ اور پروپیگنڈے کی سیاست کو مستقل ہتھیار بنا لیا۔ انتشار پسندوں کا واحد مقصد پاکستان مخالف بیانیے کو ہوا دینا اور افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی ہے۔ سیکریٹری داخلہ آزاد کشمیر چودھری گفتار حسین اور سیکریٹری تعلیم قاضی عنایت اللہ کی پریس کانفرنس، طلباء کو مذموم مقاصد کے لیے ایندھن بنانا نئی نسل کے مستقبل سے کھلواڑ قرار، کہا انتشاری ٹولہ طلباء، خواتین اور بچوں کو بطور انسانی ڈھال استعمال کر رہا ہے، عوام نے ان کا ایجنڈا مسترد کر دیا، ریاست دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوگی، تمام شاہراہوں کی مکمل کلیئرنس تک آپریشن جاری رہے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے شہداء کی توہین کی، جے یو آئی سربراہ کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر سیاسی قیادت سیکھ پا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ فوج کی قربانیوں کو تنخواہ سے جوڑنا مناسب نہیں، قربانی نظریے اور وطن سے وفاداری کے لیے ہوتی ہے، کوئی محض تنخواہ کے لیے جان نچھاور نہیں کرتا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر نے کہا شہداء کے حوالے سے سیاسی گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے بیان شہداء کے ورثہ کی دل آزاری قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی بھی تنقید، کہا شہادت کا راز دنیا داروں اور تنخواہ داروں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا افواج پاکستان کو سلام اور شہداء کو زبردست خراج عقیدت، کہا سیاست اپنی جگہ لیکن ملک و قوم کے محافظ اداروں کا احترام سب پر لازم ہے۔ اشتعال انگیز بیانات اور دشمن کے پروپیگنڈے کو تقویت دینے والا طرز عمل قابل مذمت ہے۔ وطن کے دفاع کے لیے قربانیاں فراموش نہیں کی جا سکتی، پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان پر پی ٹی آئی بھی برہم، تنخواہ تو کیا دنیا کے سارے خزانے شہداء کی قربانیوں کا نعم البدل نہیں، بیرسٹر گوہر کا رد عمل، کہا سیاسی لیڈرز کو شہداء کی سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجین انعام میمن بولے وطن پر جان قربان کرنے والے شہداء اور غازی قوم کا فخر ہیں، قربانیوں کو معمولی قرار دینا افسوسناک ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا اقوام عالم میں پاکستان کے قدر و قیمت افواج پاکستان کی طفیل ہے، سب کو اپنے سیاسی مفادات کو قومی مفاد کے تابع رکھنا چاہیے۔ سابق صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کا مولانا فضل الرحمان سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ بلوچستان میں آپریشن شبان پوری طاقت سے جاری، مزید 6 خوارج انجام کو پہنچ گئے، تعداد 85 ہو گئی۔ ہلاک دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود، راکٹ لانچر، موبائل فونز اور دیگر سامان برآمد۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک 123 دہشت گرد انجام کو پہنچ چکے، مکمل خاتمے تک آپریشن شبان جاری رکھنے کا عزم۔ فتنہ ہندوستان، فتنہ خوارج اور جماعت الاحرار کا گٹھ جوڑ بے نقاب، کراچی رینجرز کیمپ آفس حملے کا ماسٹر مائنڈ گرفتار، دہشت گردوں کو ہتھیار فراہم کرنے والے اسمگلرز بھی پکڑے گئے، سرغنہ قاری بشیر کے اہم انکشافات، تمام جرائم کا اعتراف کر لیا، کہا افغانستان میں فتنہ خوارج کی قیادت نے حملے کی ہدایت کی، تربیت بھی افغان سرزمین پر ہی دی گئی، خارجی نور ولی نے پلاننگ کی اور معلومات بھارتی پراکسی کو دیں۔ سٹی ڈی حکام کے مطابق حملہ کرنے والا ایک دہشت گرد باجوڑ کا رہائشی اور 3 افغانی تھے، حملے کی تیاری کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا ہے کہ سہولت کاروں کا نیٹ ورک بے نقاب ہو چکا، گھیرا مزید تنگ کر رہے ہیں۔ کراچی میں ڈکیتی کے دوران ڈاکٹر آکاش کا قتل کیس کی تفتیش میں اہم پیش رفت، پولیس نے مبینہ ملزمان کی شناخت کر لی، رات گئے چھاپے، 2 افراد زیر حراست، جناح اسپتال کے ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج، قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔
کراچی کے ولیکا اسپتال میں بچوں کے ایڈز سے متاثر ہونے پر ایکشن، انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کے بعد 37 افراد کو معطل کر دیا گیا، 10 کو شو کاز نوٹس جاری۔ سعید غنی نے کہا کہ تمام متاثرہ بچوں کا علاج جاری ہے، متاثرین کی فلاح اور بحالی کے لیے 2 ارب روپے کا فنڈ قائم کر دیا۔ صحت کی سہولیات کی فراہمی میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ سہانے مستقبل کے لیے غیر قانونی سفر، زندگی داؤ پر لگ گئی۔ ڈنکی لگا کر اٹلی جاتے 12 نوجوان ایران پہنچنے پر ایجنٹس کے ہاتھوں اغوا۔ 7 کا تعلق لاہور سے ہے، 3 کزن بھی شامل۔ ایجنٹ نے ویڈیو ورثاء کو بھجوا دی۔ اہل خانہ کے مطابق فی کس 10 لاکھ روپے ادا کر چکے، مزید $6,000 کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ادائیگی نہ کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ درخواست پر FIA نے مقدمہ درج کر لیا، ٹیم بھی تشکیل دے دی۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں بادلوں کا راج، کئی مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، پارا گر گیا۔ دیامر میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلابی ریلوں سے تباہی، مکانات، باغات، فصلیں، رابطہ پل اور واٹر چینلز شدید متاثر۔ نقصانات کے سروے اور بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔